إنساني قطع الحياة بعزة وأماني فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے احادیث کا صحیح ترین جو مجموعہ ہے اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. اس کے لیے ہم نے مشکات سے سلسلہ وار درس اور ہر باب میں پائے جانے والی احادیث کا خلاصہ اور اس کی ضروری تشریح کی ہے، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو مل سکیں. اس وقت کتاب الصلاۃ، مساجد اور اسی کے حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ حدیث بہت ہی صحیح ترین اتھینٹک حدیث ہے. اس حدیث میں ایک بہت بڑی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی. یہ بشارت اور خوشخبری ان تمام خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اعمال اور اپنے کردار سے اپنی زندگیوں کو سنواریں. کہا گیا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، اس موقع پر جس کو قرآن کریم میں کہا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ وہ دن ہر آدمی کی ایک عجیب سی سچویشن ہوگی. دوسروں کے بارے میں کوئی غور کرنے کا موقع نہیں ہوگا. وہ چاہے گا کہ اگر میں بچ جاؤں تو ٹھیک، ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، اگر میں اکیلا بچ گیا تب بھی ٹھیک ہے. یعنی وہ دن ایسا کچھ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو اس موقع پر 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ خصوصی مہربانی کی جائے گی، VIP پروٹوکول ملے گا ان کو. کہاں؟ قیامت کے دن خصوصی معاملہ، VIP پروٹوکول ان کو دیا جائے گا قیامت کے دن. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں خصوصی سائبان میں جگہ دی جائے گی قیامت کے دن، جب اس کے علاوہ کوئی اور چھاؤں، کوئی اور سائبان نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. آئیے دیکھیں وہ کون سے 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، دوسروں کی فکر نہیں کرے گا. اس وقت اس کے ساتھ اگر یہ خاص معاملہ کیا جائے گا، آخر وہ لوگ کون ہیں؟ کیا وہ کرتے رہے دنیا کے اندر؟ کیوں ان کے ساتھ قیامت کے دن VIP کا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے وہ 7 کی لسٹ میں چیک کیجئے کہ ہمارا شمار بھی ہوتا ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا امام عادل، انصاف پسند حکمران، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، امامت، قیادت کی ذمہ داری دی اور اس نے اس کا پورا حق ادا کیا. عدل و انصاف کے تقاضے اس نے پورے کیے. سب سے پہلا اس کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ دولت اور حکومت، اقتدار، قوت، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد انسان کو عدل و انصاف کے تقاضوں پر باقی رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. حکومت، اقتدار اعلیٰ، منصب امامت پر وہ فائز ہو اور عدل و انصاف کرے، اگر واقعی اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ چیز بہت مشکل ہے. دیکھیے آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے حکمران، ریاست اسلامیہ کے حدود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہاں سے کہاں نکل گئے تھے، کتنے وسیع و عریض ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا انصاف، ان کا عدل کچھ اس طرح سے تھا کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اس حکومت کو، اس اقتدار کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. حضرت عمر نے زمین میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا، جس کو ہم کہتے ہیں
انصاف اور وہ بھی سستا۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے لوگوں کا مزاج کیسے بنایا اس کو سمجھیے۔ ایک موقع پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اور انہوں نے کہا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگو میری بات سنو اور میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ ایک بدو ٹھہر گیا۔ آج ہے کوئی دنیا میں جو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار خیال کی آزادی، ذرا اس آزادی سے اس کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کون سی آزادی اور کیسی آزادی دی تھی؟ اظہار خیال کی۔ حکمران وقت کے سامنے ایک عام بدو ٹھہر جاتا ہے، لا سمع ولا طاعہ، اس وقت تک ہم تمہاری بات ہے امیر المومنین نہیں سنیں گے، نہ اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ کب تک؟ ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز، بلکہ آج کے دور میں تو اس کو ذکر کرتے ہوئے بھی تکلف ہوتا ہے۔ کیا اتنا انصاف تھا؟ کیا اتنا عدل تھا؟ جی ہاں تھا۔ دیکھیے وہ اعتراض امیر المومنین پر جو اتنی بڑی ریاست کے حکمران ہے، کیا کر رہا ہے؟ آپ جو شرٹ پہنے ہوئے ہیں، قمیص، آپ کے سائز کے حساب سے اس پہ کپڑا زیادہ لگتا ہے، اور یہ جو کپڑا تقسیم ہوا مدینہ منورہ میں، کوئی مال غنیمت سے آیا، تھوڑا تھوڑا سب کو دیا گیا تھا، تو اس نے کہا کہ اتنے پیس میں آپ کے اوپر پوری قمیص تو نہیں آ سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈبل چادر لی۔ بات اتنی سی تھی۔ امیر المومنین، ریاست اسلامی کے ذمہ دار، آبجیکشن ہے ایک چھوٹی سی چادر کے مسئلے پر کہ ڈبل آپ نے شاید اپنا حصہ لیا تبھی تو وہ پورا شرٹ بنا، اور دوسروں کو سنگل دیا۔ امیر المومنین نے لوگوں کا ذہن کیا بنایا؟ امام عادل، ایسے ہی شان نہیں ہے اس کی کہ امیر المومنین نے اعتراض کرنے والے کی ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش نہیں کیا، اسے پیچھے نہیں بھیج دیا کہ تم ہوتے کون ہو جو یہ اعتراض کرو مجھ پر، نہیں۔ حالانکہ امیر المومنین کا کر و فر بہت زیادہ تھا، رعب و دبدبہ بہت زیادہ تھا، مگر انصاف کے آگے وہ کتنا جھک جاتے تھے۔ انہوں نے اس سوال کرنے والے کو کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ عبداللہ تم ذرا اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور تم بتاؤ اس کی وضاحت تم کرو۔ تو بیٹے کھڑے ہوئے، وہ بھی تو مدینے کے رہنے والے تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، ان کو بھی ان کا ایک حصہ ملا تھا۔ تو عبداللہ نے صرف اتنا کہا کہ میرے حصے میں جو چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے ابا جان کو دے دی، یعنی انہوں نے امیر ہونے کے باوجود ایک ہی حصہ لیا اور میں نے اپنا حصہ اپنے باپ کو دیا۔ اتنا سن کر اس نے کہا الآن السمع والطاعہ، امیر المومنین اب کہیے سنیں گے ہم، اب حکم دیجئے اطاعت کریں گے ہم۔ تو اطاعت کیسے لوگ کیا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں؟ رعب و دبدبے کی وجہ سے نہیں، عدل و انصاف کی وجہ سے۔ ایک ادنا ترین انسان کو معلوم تھا کہ میرا مقام، میرے حقوق کا تحفظ اتنا ہی ہوگا جتنی کسی بڑی فیملی کے آدمی کا ہوگا۔ یہ انصاف، یہ اظہار خیال کی آزادی۔ اور کسی نے مصر سے آ کر ایک شکایت کی، بظاہر تو ہمارے ہاں بہت معمولی سی بات تھی وہ، مگر انصاف، عادل، کہ اس نے کہا کہ حکمران جو ہمارا علاقے کا گورنر ہے، اس کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، زیادتی کی، ایک کوڑا، ایک چھڑی مار دی اس کو۔ اگر آج کوئی اتنے ایک چھڑی کسی کو مار دے تو وہ بات تو نوٹیبل بھی نہیں سمجھی جاتی، چہ جائے کہ وہاں سے آئے، شکایت کرے وہ بھی کیپٹل میں، امیر المومنین کے سامنے۔ حضرت عمر نے لوگوں کا ذہن ایسے بنایا تھا، انصاف ایسے ملتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اتنا سفر کر کے کیوں آئے، جاؤ، یا گورنر کے بیٹے کے خلاف تم شکایت لائے ہو جو میرے خاص ساتھی صحابی ہیں، ان کے خلاف لائے ہو، جاؤ، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بلاؤ ان کو، باپ کے ساتھ بلاؤ، گورنر کے ساتھ بلاؤ۔ جب وہ آئے، حاضر ہوئے، تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ اس موقع پر کہا، متی استبعدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ بچے جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا، تم انہیں غلام بنا لو، اپنا اقتدار، حکومت اور قوت کے بلبوتے پر ان کے ساتھ حاکم اور غلامانہ سلوک کرنے لگ جاؤ؟ یہ کس نے تمہیں اختیار دیا؟ پھر اس کے بعد وہ انصاف کے تقاضے وہاں پورے کیے گئے۔
لو کوڑا، اور جو سزا اس نے تمہیں دی اب یہاں یہ سزا تم اس کو دو۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان غفلة الإنسان قطع الحياة اقتدار، حکومت اور قوت کے بلبوتے پر ان کے ساتھ حاکم اور غلامانہ سلوک کرنے لگ جاؤ، یہ کس نے تمہیں اختیار دیا؟ پھر اس کے بعد وہ انصاف کے تقاضے وہاں پورے کیے گئے، لو کوڑا، اور جو سزا اس نے تمہیں دی اب یہاں یہ سزا تم اس کو دو۔ آپ سوچئے، عادل ایسے ہی نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لقب پڑا، اور اس کے بعد بھی جو خلفائے راشدین کا دور تھا، یہ تو میں نے ایک دو ایسی چند مثالیں آپ کو دے دی بات کو سمجھنے کے لیے کہ امام عادل کیا ہوتا ہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز تھا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خصوصی صاحبان میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گی جگہ، ان میں سے ایک پاور ہے، اقتدار ہے، حکومت اور قوت ہے، مگر کہیں کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں، انصاف پورا ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگ واقعی متقی ہوں گے تبھی وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کام ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور دوسری جو بات بتائی گئی وہ سب سے تعلق رکھتی، وہ گھر گھر کی بات، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان قیامت کے دن اس کے ساتھ VIP معاملہ کیا جائے گا۔ کون سا نوجوان؟ جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ جوانی کے دن یہ جوش و جذبات کے ہوتے ہیں، اور اس میں آدمی بھٹک بھی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسی بھری جوانی، بھرپور امکانات، ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی آدمی معصیت اور گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی اور عبادت کا راستہ اختیار کرے تو اس کا مطلب واقعی وہ متقی نوجوان ہے، واقعی وہ پرہیزگار نوجوان ہے، کیونکہ نوجوانی میں توبہ، نوجوانی میں عبادت، نوجوانی کے اندر دینی کاموں میں دلچسپی، یہ بہت بڑا حوصلہ چاہتا ہے۔ اگر اتنا حوصلہ آدمی کے اندر نہ ہو تو اس کا پاؤں کسی بھی وقت پھسل سکتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ اگرچہ کہ یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تندرستی، جوانی اور ان میں توبہ کر رہا ہے، ان میں صحیح عبادت کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کیسے کیسے نوجوان تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نوجوان، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ کو سمجھنے کے لیے کیا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی تھیں۔ جب مدینہ منورہ کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں آ کر ملاقات کرنے کے بعد درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک کوئی بھی داعی کو بھیجیں، مبلغ کو، جو دین کی بات کر سکے، وہاں پر اسلام کا تعارف کروا سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے گویا تمہیدی کاروائیاں تھیں، تو آپ کی نظر انتخاب حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی، آپ نے انہیں بھیجا، اور یہ نبی کا انتخاب غلط نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ کیسے تھے وہ کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد انہوں نے بڑے مختصر پیریڈ میں، بہت لیمیٹڈ سورسز اور مختصر ٹائم، مگر اتنی محنت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ داخل ہونے سے پہلے گھر گھر اسلام کی آواز پہنچائی۔ اور پھر اس کے بعد جب جنگ احد میں جانا پڑا تو جو مجاہدین آگے آگے تھے، جن پر ذمہ داریاں دی گئی تھیں، ان میں ایک یہی نوجوان بھی تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس حالت میں ان کو شہید کیا گیا، تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوجوان ہیں، لیکن انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، جس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی بہت چند گنی چنی ملتی ہیں۔ ایسے عظیم الشان کارنامے، نوجوانوں کی مثال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات جانا ہے مکہ چھوڑ کر، لیکن امانتیں موجود ہیں،
امانت داری کا احساس کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتے تھے، وہ رسول امین ہیں، تو آپ نے اس کے لیے اپنے کزن چچا زاد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ نوجوان بھری جوانی میں ایسا چیلنج جو موت اور حیات کی کشمکش تھی اس رات، چاہے تلوار ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، یہ معاملہ تھا، کیونکہ مشرکین نے طے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے مختلف قبیلے اور برادریوں کے نوجوان جمع ہوئے تھے۔ ایک طرف وہ نوجوان تھے جو باطل اور شرک کی طرف سے جمع ہوئے تھے، اور ایک طرف یہ اکیلا نوجوان تھا جو توحید اور رسالت کے ماننے والوں کی طرف سے۔ دونوں میں فرق دیکھیے کہ وہ لوگ آئے تھے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے گا تو آپ کی برادری بدلہ لے گی، اس لیے اس خون کو تقسیم کرنے کے لیے کہ کسی ایک پر بلیم نہ آئے تو انہوں نے سارے قبیلوں کو اس میں انوالو کیا، یعنی کوئی جوان آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا شرک اور کفر کے ایوانوں سے۔ سب برادریوں سے چنندہ لوگوں کو منتخب کیا گیا، چنا گیا، اور وہ تیاری کر رہے تھے کہ سب مل کر آپ پر حملہ کریں گے، یہ ان کا مقصد۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک دوسرے نوجوان کا انتخاب کیا، مشرک کے مقابلے میں موحد نوجوان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور پھر اپنی چارپائی پر ان کو لٹا دیے، اور آپ تو روانہ ہو گئے۔ اور یہ نوجوان اتنا بے باک، جرأت مند، حوصلہ مند، کہاں آپ اس کی مثال تلاش کر سکیں گے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خوفناک ماحول ہے، تلوار کبھی بھی چل سکتی ہے، تلوار کی چھاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں جیسے پھولوں کی سیج پر کوئی سوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب صبح چادر اٹھائی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جس آدمی کو وہ شکار بنانا چاہتے تھے وہ تو ہے نہیں یہاں پر، اور جس نوجوان کو ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے وہ یہاں پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس طریقے کا نمونہ قائم کیا وہاں پر، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اس طرح کے بہت سارے نوجوان میدان بدر میں بھی ملیں گے، میدان احد میں بھی ملیں گے، بلکہ میدان احد میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض بچوں کو دیکھ کر کہا کہ کم عمر ہو اور ہم کوئی تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں، میدان جہاد میں جا رہے ہیں، تو اس لیے تم نہ آؤ۔ اب وہ بیٹے ایسی ان کی تربیت ہوئی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس کے لیے کہ آپ انہیں پارک میں جانے سے منع کر رہے ہیں، اس لیے تفریح کھیل تماشے سے منع کر رہے ہیں، اس لیے نہیں، میدان جنگ میں جانے سے منع کر رہے تھے۔ تو ان کے نزدیک جہاد کے میدان میں اترنا، اپنی جان لڑانا، یہ عبادت کا اعلیٰ ترین ایک حصہ تھا۔ ورنہ اس عمر میں نوجوان اس مقصد کے لیے آگے بڑھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوشش کریں کہ کسی طرح ہمارا انتخاب ہو، اور بعض جن کا سائز تھوڑا سا کم تھا وہ اپنے پنجوں کے بل ٹھہر رہے تھے کہ نظر کرم مجھ پر بھی پڑ جائے اور انتخاب کر لیا جاؤں۔ یہ بھی نوجوانوں کی عادت دیکھیں کہ اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہیں تاکہ میرا بھی سلیکشن ہو جائے، کس کے لیے؟ جان کٹانے کے لیے، اس کے لیے آمادہ ہو رہے تھے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور بعض سفارش لا رہے تھے، ریکمنڈیشن۔ کیوں کہ ریکمینڈ کرو کہ مجھے قبول کر لیا جائے، میں حوصلہ مند ہوں، میں طاقتور ہوں، میں نے یہ کمال سیکھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ نبی کے ساتھ ہوں۔ تو ایسے ہی نوجوان تھے جنہوں نے وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ کے میدان بدر میں صحابی رسول کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ چچا جان ابو جہل کون ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چھوٹے سے بچے ہیں، کیوں تم پوچھ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی بہت کرتا ہے۔ یعنی جذبہ دیکھیے، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ،
حالانکہ وہ جانتے نہیں کون ہے، کتنا طاقتور ہے، تو وہ ڈر گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ انہیں معلوم تھا ابو جہل کون ہے، کہ کہیں بچوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ابھی وہ بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ادھر سے وہ گزرا، تو انہوں نے کہا یہ جو جا رہا ہے یہی ہے وہ ایسے دوڑے جیسے بجلی جاتی ہے۔ یہ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار، اس انداز سے وہ آگے بڑھے اور ایسے جھپٹ پڑے۔ ایمان کی قوت، تلوار اور نیزے کی طاقت اس کا مقابلہ کیا کر سکتی ہے؟ جب وہ گئے اور اس قوت کے ساتھ اس پر حملہ کیا کہ وہ سنبھل نہیں سکا اور گر پڑا، وہ ختم ہوا۔ ابو جہل جو کہ مشرکین کی صف کا سب سے اونچا لیڈر، سب سے طاقتور آدمی تھا، لیکن یہ جو نوجوانوں نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ یہ قوت کہاں سے آئی؟ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ میں، یعنی وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت کریں، ان کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ اللہ کے پاس قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کے لیے خصوصی صاحبان میں جگہ دی جائے گی اور خصوصی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح کے اور بہت سارے ایسے نوجوان جنہوں نے تاریخ اسلامی میں بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے، چاہے وہ درس و تدریس کی مسند ہو، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، چاہے وہ حکومت اور قیادت کے مسائل ہوں، کیونکہ جو نوجوان کی اٹھان دین سے محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت جس کے دل میں ہو، وہ کیا کیا کارنامے نہیں انجام دے سکتا۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن ہم یہاں بتا رہے تھے وہ 7 قسم کے لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خصوصی مہربانی اور خصوصی معاملہ فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو بھری جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کو اس نے پہچانا۔ دین کی دعوت کے لیے بھی ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو یہ کام کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور قسم بتائی گئی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے، مسجد سے نکلے، نماز ختم ہو گئی، پھر مسجد میں جانے کی تڑپ، پھر مسجد میں آنے کی فکر اور جستجو، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، کہ وہ چاہتا ہے کہ کب جانے کا موقع ملے، کب میں مسجد میں دوبارہ پہنچوں اور قدم رکھوں۔ یعنی مسجد کے ساتھ اس کی محبت، مسجد کے ساتھ اس کی وابستگی، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے بغیر اپنی زندگی ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر، جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپتا ہے وہ، اس کا دل ٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے مشکات کے اس حصے میں اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ مسجد سے اس کا تعلق کیا ہے، کہ وہ لوگ جو مسجد سے محبت کرنے والے ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی صاحبان میں جگہ رکھے گا، انہیں VIP پروٹوکول دیا جائے گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ، چاہے کسی عمر کے ہوں۔ مسجد سے ان کی محبت، مسجد سے محبت کا مطلب خیر سے محبت، نیکی سے محبت، عبادت الہی سے محبت، ذکر اور دعا، عرض و مناجات اللہ کی دربار میں، اس سے محبت کرنے والے۔ تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے، احب البلاد، سب سے بہترین جگہ چونکہ مسجد ہے، مسجد سے تعلق رکھنے والا اسی صفت کا ہوگا۔ جو اولیاء الرحمن ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، انہی کو مسجد سے محبت ہوگی، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت کے دن یہ اعزاز انہیں عطا کیا جائے گا۔ چونکہ یہ موضوع کافی طویل ہے اور اس میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ہمارا وقت چونکہ بہت ہی محدود ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے باقی باتیں آئندہ نشست میں ذکر کی جائیں۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان